اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ مقام سینٹ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اور سینٹ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ زری جو جنت البقیع میں تھی 1916 کے درمیان اس کو شہید کر دیا گیا، تو اس ضمن میں سید ریاض شاہ رتوال صاحب جو ذاکر ہیں مولا کے بہت پیارے ذاکر، ملکی ذاکر ان کا نام ہے پورے ملک میں، تو انہوں نے یہ کاوش کی ہے مومنین کے ساتھ تعاون کر کے، اور یہ کچھ زمین کا عطیہ دیا ہوا ہے حق نواز خان بھٹی صاحب بھٹی برادران کی جانب سے، اور باقی انویسٹمنٹ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں خود کی ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک قریب ہے، اور سڑک کے بالکل ساتھ یعنی یہ بائی پاس پنڈی بٹیاں ہے جہاں سے یہ دیکھ لو موٹر سائیکل جا رہا ہے، تو یہ باہر کا سین ہے۔ یہ یہاں کے ہمارے دوست احباب یہ بڑے پیارے بھائی ہیں، تو ایک منٹ، تو ان سے میں نے پہلے اجازت طلب کی ہے کہ زری کی میں نا ویڈیو تھوڑی سی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سارے یہاں کے خدمت گزار ہیں جو زائرین کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ مالک ان کی زندگی دراز کرے۔ کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ جی میرا نام منیر احمد ہے۔ منیر احمد۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ندیم شاہ۔ یہ ماشاءاللہ یہ سید ریاض شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، اور ماشاءاللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ان کا نام میں نے پہلے سنا ہوا تھا لیکن آج ملاقات ہوئی ہے۔ شاہ جی ماشاءاللہ مل کے بہت خوشی ہوئی ہے، تو آئیں میرے ساتھ۔ تو ان کی کوشش ہے، جوتا اتار دو نا ادھر، ہاں جی ویٹ کرنا لیڈی جا۔ اچھا ادھر ہم چلے جاتے ہیں اس طرف، تو ہاں جی اس طرف، تو جی جی وہ تھلے ہو جائیں گے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں، جلدی چلے آئے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اتنا بڑا سین ہے، تو اتنے خوبصورت انداز میں شاہ صاحب کی یہ کاوش، اور مجھے یہ شاہ صاحب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی کوشش، ان کے والد صاحب کی کوشش، مومنین کی کوشش، اور دیکھ لو اتنی خوبصورت زری جو 1916 کے سے لے کے 1926 تک اس دوران شہید کی گئی تھی، تو آج دیکھ سکتے ہو کہ بالکل اسی طرح، بالکل اسی انداز میں بڑی خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہے، پوری زری بنی ہوئی ہے، اور یہاں اکثر مجالس کا پروگرام اکثر ہوتا ہے۔ یہ علم پاک ہے جو سین کے درمیان، یہ ادھر مستورات ہیں، ادھر تو ہم جا نہیں سکتے، تو سین کے درمیان یہ لگا ہوا ہے۔ تو اس زری کی جو خوبصورتی ہے، یہ سب سے شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے کہ جدھر سے بھی اس کو دیکھا جائے نا، یہ ہم دیکھو ادھر سے ہی ایک جیسی نظر آتی ہے۔ یہ ہم سیڑھیوں کے اوپر جا رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ شاہ صاحب یہ کمرہ جو ہے نا، یہ بیسمنٹ کا دروازہ ہے۔ اچھا اچھا بیسمنٹ کا دروازہ ہے، اچھا اچھا نیچے بیسمنٹ ہے۔ اچھا، نیچے جو بیسمنٹ ہے نا، بیسمنٹ نیچے اس کے یہ دونوں دروازے بنے ہوئے ہیں، اوپر یہ گنبد بنا ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت دروازہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، گنبد بنایا ہوا ہے۔ یہ نیچے ہاں جی، ایک کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے باب حسن، تو دوسرے کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے باب حسین، یعنی امام حسن بادشاہ اور امام حسین بادشاہ دونوں کے نام سے منسوب یہ دروازے، جو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے مینٹین کیے ہوئے ہیں۔
बाब फातिमा, बाब मुस्तफ़ा, बाब अली और अच्छा, बाब अबू तालिब। बुलंद आवाज़ में बताओ ना, ये कौन कौन से दरवाजे हैं? इसके ज़री पाक के 4 दरवाजे हैं। जी बिस्मिल्लाह। पहला दरवाज़ा बाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्ली व अला अला मुहम्मद व मुहम्मद। आले मोहम्मद। दूसरे दरवाजे का नाम है बाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह तीसरे दरवाजे का नाम है अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माशाल्लाह और माशाल्लाह चौथे दरवाजे का नाम है सरकार अबू तालिब। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात साथ है, ही देख मस्जिद सक। नबवी उसकी शबी, और ये ये जन्नतुल बकी की जी शबी। पहले आते हैं इधर मस्जिद नबी की जानब, जो भी उसका मीनार का काम शुरू है। जी गुंबद उसका ये बना हुआ है, और साथ जो मीनार है ना, ये देखें ना, ये मीनार बना हुआ है अभी तक, ये अनकम्प्लीट है। इसकी हाइट कितनी है? 72 फुट हो। 72 फुट इसकी हाइट है। तो ये मस्जिद नबी का जो उस दौर में बना हुआ था, आज की तो वो बहुत बड़ी मस्जिद है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, और तकरीबन वो मस्जिद 1 किलोमीटर मुरब्बा में वो फैली हुई है। और ये मस्जिद जो है ना, जो पहले सेंट फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 1926 तक जो नक्शा था ना, ये सारे का सारा ये था। तो सेम नक्शा वो शाह साहब बता रहे हैं कि सेम नक्शा वही है। तो बड़े खूबसूरत अंदाज में आते हैं मस्जिद की जानब, पहले वो मस्जिद में जाते हैं, फिर ज़री पाक को ना दूसरी जानब से भी देखते हैं। चूँकि शाम का टाइम है तो सूरज मगरब की तरफ जा रहा है, बिल्कुल करीब है गुरूब होने के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये देख लो जी, ये हम पहुंच गए मस्जिद नबवी के अंदर। तो मस्जिद नबवी का, हाँ जी, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो पहले रोज़ा था ना जी, ये देखें, ये एक तरफ सैंड की मज़ार बनी हुई है, कब्र बनी हुई है, और दूसरी जानब वो रोज़ा है जो 1926 में शहीद किया गया था। तो आप देख सकते हैं रोज़ा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। तो नीचे जिसने ये काम किया है बराए साले सवाब के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं कि वालदैन ज़वार हामद हुसैन बरादरान तला गंग से जो आदमी है, ये सारा वो उधर से पिक्चर लेके आया था। तो देख लो, ये उसी तरह जिस तरह ये रोज़ा बना हुआ है ना, इसके ये कितने मीनार है इसके साइडों पर? इसके 8 देखो ना, 8 मीज़ार इसके बने हुए हैं साइडों पर, और ऊपर गुंबद है। बिल्कुल इसी तरह हम आपको दिखाते हैं वो सारा रोज़ा सैंड की ज़री दिखाते हैं। ये अभी ना ज़ेर तामीर है ना, सारा काम इसका हो रहा है। तो जब ये भी कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ये पूरा जन्नतुल बकी का नक्शा है। बड़ी काविश, बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत सरमाया है। ये है बाब मुस्तफ़ा, नज़र आपको आ रहा है, ये देख सकते हैं इधर से। तो हम अंदर ज़री की तरफ जा रहे हैं। आओ जी शाह जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर सारा, और फिर मैं ज़री में सलाम करता हूँ। माशाल्लाह, वाह हुसैन की अम्मा। उधर तो उन्होंने सारा शहीद कर दिया है। जो जन्नत की मालिका है ना, देख लो जन्नत अल बकी में उसके मज़ार की पोजीशन क्या है। ये शाह जी पकड़ो ना, इसको पकड़ो ना, मैं सलाम कर लूँ। हाथ तो हम नहीं लगा सकते, इसकी वजह यह है कि पेशेंट से के साथ हैं, हम सजदा ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह।
یہ لوگ آ رہے ہیں سجدہ سلام کرنے کے لیے، تو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ادھر سے پکڑو، ادھر سے۔ یہ دو جی تو نہیں چاہتا کہ یہاں سے جائیں، کیوں کہ کہتے ہیں کہ جی عرش پر جنت ہے اور دوسری جنت جو ہے نا فرش پر ہے۔ جو فرش پر جنت ہے وہ آل محمد کے گھر ہیں، جہاں آل محمد دفن ہے۔ آج دیکھ لو، یہ بیر کا دروازہ ہے، دیکھو یہ بھی علم پاک لگا ہوا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں، بہت اس کی ہائٹ ہے۔ تو ہم دوبارہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں، تو ہم بیسمنٹ میں جا رہے ہیں۔ تو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ 2 دروازے تھے جو فرنٹ میں تھے، تو ایک دروازے کا نام امام حسن بادشاہ کے نام سے منسوب ہے اور دوسرا دروازہ امام حسین بادشاہ کے نام سے تو ہم جہاں سے داخل ہو رہے ہیں، جو عورتیں مستورات، وہ باب امام حسین بادشاہ کی طرف سے جو ہے نا وہ بیسمنٹ میں جا رہی ہیں، اور ہم جو مرد حضرات ہیں ان کا داخلہ انہوں نے امام حسن بادشاہ، یہ دیکھ لو باب امام حسن بادشاہ علیہ السلام، یہ وہ دروازہ ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت دروازہ امام حسن بادشاہ کے نام سے۔ تو یہاں سے ہم بیسمنٹ میں جا رہے ہیں، تو یہ نیچے بیسمنٹ کی سیڑھی ہیں، دیکھو یہ ہم شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ بیسمنٹ کیوں بنایا ہوا ہے۔ تو بیسمنٹ میں مختلف جو ہے نا وہ تو بیسمنٹ میں آ گئے، یہ جی بیسمنٹ ہے۔ تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہ ہے مسجد نبوی کا جو آج کل جو پوزیشن ہے نا، اس کی یہ پوزیشن ہے، موجودہ پوزیشن۔ اور آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موجودہ پوزیشن ہے جنت البقیع کی، اور اس کو ہم قریب ہو کر آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ قبر مبارکہ ہے سینٹ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، اور امام باقر علیہ السلام کی ہے، اور امام زین العابدین کی اسلام، اور امام حسن مجتبیٰ کی یہ مزار ہے۔ تو یہ جنت البقیع ہے جہاں، تو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ یہاں تو چینی لگی ہوئی ہے نا، یہاں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہاں چینی لگی ہوئی ہے، تو ادھر ایسا نہیں ہے۔ ادھر جب دیکھتے ہیں نا، میرا بھائی سعودیہ میں ہے، دوست باپ بھی سعودیہ میں ہیں، تو ان سے میرا رابطہ ہوتا رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ صرف کچی قبر ہے اور پتھر اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو نا، شاہ صاحب ادھر ہیں، یہ جو اس وقت کتے ہیں شاید یہ بھی انہوں نے اٹھا دیا۔ ہاں جی، شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو اوپر پتھر، یہ ریاض شاہ کے بیٹے ہیں، بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پتھر اوپر، جو یہ پتھر ہیں یہ والے دیکھو، انہوں نے یہ بھی اٹھا لی ہیں، صرف سادہ سی قبر ہے۔ تو ان کو داد دینی پڑے گی کہ جنت میں جو شاہ صاحب اور ان کے بیٹوں نے مقام بنایا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ دنیا پر انہوں نے جنت خرید لی ہے۔ بہت بڑی کاوش میرے پاس نہیں ہے الفاظ کہ میں بیان کر سکوں۔ یہ بھی دیکھیں، اللہ نور السماوات والارض، تو یہ خانہ کعبہ ہے، اس کے ارد گرد مسجد الحرام ہے،
تو بڑے موجودہ اس کی جو پوزیشن ہے نا انہوں نے یہ بڑے خوبصورت انداز میں دیکھ لو. تو خانہ کعبے کو ماشاءاللہ بہت خوبصورت خانہ کعبہ، بہت خانہ کعبہ پیارا. تو آتے ہیں جی آگے. تو اکثر دروازہ ادھر بند بھی رہتا ہے. یہ دیکھو جی، یہ روزہ مبارک ہے مولا علی علیہ السلام، اس کی ساری پکچر جو فرنٹ کی ہے نا وہ انہوں نے بیان بتائی ہے. تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، کیا بات ہے، الفاظ ہی نہیں ہے کہ جو بندہ بیان کر سکے. تو بڑے خوبصورت انداز میں. تو کلرنگ میں کوئی کمی نہیں ہے، چونکہ میں مولا کے روزے پر 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ گیا ہوں. تو ایک دفعہ ہم 9 دن وہاں رہے، دوسری دفعہ 7 دن رہے. تو بالکل اسی طرح کا روزہ ہے. تو جہاں جب بھی وہاں رہے انشاءاللہ ہر رات، بلکہ جو پہلی دفعہ ہم ایک دفعہ تو جو گئے 9 دفعہ یعنی 9 دن ادھر رہے، تو ہم نے کوئی ہوٹل نہیں لیا، کوشش کی تھی کہ روزے پر ہی رہیں. تو جتنا بھی وقت گزارا روزے پر ہی گزارا تھا. تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، بالکل جو موجودہ پوزیشن ہے یہی ہے جو ہے روزہ امام حسین بادشاہ کا. اور اب تو انہوں نے نا اس میں ایک بہت بڑا آگے سین ملا دیا ہے. تو ماشاءاللہ یہ امام حسین بادشاہ کا جو روزہ ہے، اور اس کے بعد بالکل اس کے ساتھ ہی روزہ مولا عباس علمدار کا روزہ. تو بڑا خوبصورت یہ روزہ مولا علمدار بادشاہ کا. تو یہ بھی آج کل اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ اس سے پہلے یعنی پرانا کربلا والا جو پرانا تھا نا یہ روزہ، یہ اسی کی پکچر ہے. تو آج کل اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. یہ جی ہم آ چکے ہیں امام تقی علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. یہ کاظمین شریف ہے عراق میں. تو بغداد کے بالکل ساتھ جڑواں شہر ہے کاظمین. تو ادھر یہ سارا روزے کی ساری جو ہے نا وہ پکچر یہاں سے بنائی گئی ہے. تو ماشاءاللہ یہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کا روزہ. ناظرین میں آپ کو یہ بات بتاتا چلا جاؤں کہ امام علی رضا علیہ السلام کا جو روزہ ہے نا اس سے بڑا کائنات میں کسی کا بھی روزہ نہیں ہے. کم و بیش 9 تو بڑے بڑے سین ہیں، اور ان میں ایک سین ایسا ہے جس میں خانہ کعبہ کا جو اندر والا حصہ ہے نا وہ بھی سما سکتا ہے. یعنی 1 کلومیٹر مربع سے بھی زیادہ امام رضا علیہ بادشاہ کا روزہ ہے. اور پرانے دور میں 36 دروازے سونے کے ہوا کرتے تھے، آج تو اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. تو سونے کا حساب ہی نہیں بندہ لگا سکتا کہ جتنا روزے کے اوپر لگا ہوا ہے. تو ایک بندہ سارا دن گھومتا رہے تو روزہ ختم نہیں ہوتا، اس کا مکمل بندہ دیکھ نہیں سکتا. تو اتنا بڑا روزہ ہے امام رضا بادشاہ کا. تو کائنات میں سب سے زیادہ رش بھی امام رضا بادشاہ پر ہوتا ہے. تو یہ ہے جناب امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا. یہ بھی عراق میں ہی ہے. تو بہت خوبصورت یہ جو پوزیشن یہ ہے نا بالکل اسی طرح ہی روزہ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. تو یہاں مجلس کا پروگرام ہوتا ہے. یہ ماں بار جانی چاہیے یہ کہ موسم خراب ہو تو پھر بیر پلاٹوں میں. اچھا بیر پلاٹوں میں. اگر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر موسم خراب ہو تو ادھر مجلس ہوا کرتی ہے، ہاں، ورنہ پلاٹوں میں مجلس ہوا کرتی ہے. موسم اگر ٹھیک ہو تو بیر، اگر موسم خراب ہو تو ادھر مجلس. تو یہ دیکھو نا ادھر، میں ایک دفعہ شاہ صاحب پر کیمرہ لگاتا ہوں، یہ دیکھ لو یہ کتنا بڑی بیسمنٹ ہے اور اتنا بڑا ہال. 90 بائی 90 آیا ہے. یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 90 بائی 90 ہے، یعنی 90 فٹ اس کی چوڑائی ہے اور 90 فٹ اس کی لمبائی ہے. تو دیکھ لو یہ کتنا بڑا ہے. وہ بھی 60 بائی 60 ہے. تو اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا حصہ ہے 60 بائی 60 وہ کہہ رہے ہیں. مسجد کی بیسمنٹ ہے. ہاں، جو مسجد کی بیسمنٹ ہے وہ علیحدہ ہیں اس کے. ماشاءاللہ بہت بڑا حصہ. یہ بھی دیکھیں سرکار امیر مسلم، یہ ان کا روزہ ہے. یہ کہاں ہے جی؟ یہ ہے کوفہ کی مسجد. تو اس میں سرکار امیر مسلم کا جو ہے نا وہ خوبصورت انداز میں روزہ بنا ہوا ہے. تو دیکھ لو ظالموں نے سوچا تھا کہ ہم شہید کر رہے ہیں سرکار امام حسین بادشاہ کے قاصد کو، لیکن نشان ان کے مٹاتے مٹاتے آج ظالموں کے نشان ختم ہو چکے ہیں.
دیکھ لو بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت. میں تو گیا بھی ہوں تو ماشاءاللہ. یہ جی سرکار مسلم کے بیٹے ہیں، دیکھ لو محمد بن مسلم اور سرکار ابراہیم بن مسلم، یہ ان کے روزے بنے ہوئے ہیں. تو بڑے خوبصورت روزے ماشاءاللہ. یہ مسجد کا سین ہے، مسجد کی بیسمنٹ ہے، اوپر مسجد ہے مسجد نبوی، نیچے اس کی یہ بیسمنٹ یہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، فضا بی بی ام البنین اور حسین سکینہ وہ ذریعہ بننی ہے. ہاں جی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، دوبارہ بتائیں. شاہ صاحب کے کیمرہ جا رہا ہے شاہ صاحب کی جانب. بی بی ام البنین بی بی فضا اور حسین سکینہ سلام اللہ علیہ وہ بھی پاک ادھر بنیں گے. جی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو جگہ ہے نا، سینٹ فضا، سینٹ ام البنین اور سینٹ سکینہ سلام اللہ علیہ، ان کی یہاں زری بنا کر نیچے رکھیں گے. اور کیا بات ہے یار، بار بار مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، کیا بات ہے ان سادات کی، ان کی کوشش کی، ان کی محنت کی. میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں کہ میں ان کو داد دے سکوں. تو بڑا انہوں نے کام کیا ہے. پاکستان میں ایسا کام نظر ہی نہیں آتا جتنا انہوں نے کام کر دیا ہے. یہ روزہ مبارک ہے سیدہ بی بی سینٹ سکینہ سلام اللہ شام میں. تو شام کا شہر تو قبرستان میں یہ روزہ سینٹ بی بی سینٹ سکینہ سلام اللہ علیہ کا روزہ تھا. تو ذرا امام سجاد بادشاہ کی اس پوزیشن، اس دور کی بات کرتے ہیں کہ جب اپنی بہن کو اٹھا کے امام لے گئے تھے اس قبرستان میں، تو کیا پوزیشن ہوگی. تو کس انداز میں اپنی بہن کو دفن کیا ہوگا. اب ہم آ رہے ہیں روزہ مبارک سینٹ بی بی زینب سلام اللہ علیہ فاتح شام، اور کہتے ہیں کہ اسلام کو بچانے، اسلام لانے والے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اسلام بچانے والے امام حسین بادشاہ ہیں. اور امام حسین بادشاہ کو جو بچانے والی ہستی ہے نا، وہ ہے روزہ مبارک جس کا یہ بنا ہوا ہے، وہ ہے سیدہ بی بی سینٹ زینب سلام اللہ علیہ، ملکہ شام جس کا لقب ہے. تو آج بھی ادھر جو بھی بندہ جاتا ہے نا، میں تو نہیں زیارت وہاں کر سکا، قسمت میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ کوشش ہے، اس دفعہ انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو عورت کے حجاب کے اوپر بڑا زور دیا گیا ہے کہ کوئی بھی عورت حجاب کے بغیر اندر نہیں آ سکتی. تو سینٹ کی محنت دین کو بھی بچایا، امام حسین بادشاہ کو بھی بچایا. یہ کیا؟ ہاں جی یہ خالی مسجد کی بنی. اب ہم اوپر جا رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ادھر سے شاہ صاحب تصویر لینی ہے دور سے. ایک منٹ، یہ نیچے سے نا ہم علم پاک کی ذرا، یہ علم پاک یہ آپ دیکھتے جاؤ. یہ بلندی ہے اس کی دیکھو شاہ جی، کتنی بلندی ہے اس کی؟ جی ہے تقریباً 62 فٹ. جی 62 فٹ، 62 یعنی 62 فٹ اس کی بلندی ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ سین ہے. مجالس تو کہتے ہیں. ہاں جی شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو مجالس کا جتنا بھی یہ سلسلہ ہے نا، مرد حضرات جتنے بھی ہیں وہ سارے اس طرف ہوتے ہیں. یہ سارا سین ہے، یہ دیکھو نا بہت بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ، بہت بڑا ہے. اور اسی طرح کا سین جو ہے نا وہ دوسری جانب ہے، جو باب امام حسین بادشاہ ہے نا، یہ ہم کھڑے ہیں باب امام حسن بادشاہ کی جانب. تو ادھر باب امام حسین بادشاہ ہے. تو بالکل اسی جتنا یہ حصہ ہے اتنا ہی وہ حصہ ہے. تو اس میں مسجد ہے، ادھر انہوں نے کوارٹر اپنے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جی اب دیکھو، اب باب مصطفیٰ بھی، اور دیکھ لو اوپر پوری زری، اور ادھر امام
حسن بادشاہ کا جو باب ہے وہ دروازہ ہے وہ سارا آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ علم پاک دونوں، ایک مستورات کی جانب سے اور دوسرا جو ہے وہ مرد حضرات کی طرف سے، جہاں سے مرد حضرات انٹر ہوتے ہیں اس جانب مولا عباس سرکار کا. دیکھو یہ پہچان ہے شیعت کی، مومنین کی. جہاں بھی جاتے ہیں، جہاں بھی جگہ ہے، وہاں شناخت ہے ان کی حضرت مولا عباس سرکار، ان کا علم. تو دیکھ لو بڑے خوبصورت انداز میں زری کے جو دروازہ ہے نا اس کے اوپر بھی لگا ہوا ہے. اور یہ شاہ صاحب جا رہے ہیں ادھر، جو زائرین سلام کرنے آئے ہیں ان کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری زری ہے. تو میں زری کے اندر کھڑا ہوں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جتنی ساری ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کا دل راضی لازماً ہوا ہوگا. اور آپ نے مجھے دعا بھی دی ہوگی کہ اس نے یہ ادھر جا کے سلام بھی کیا ہے اور ساری مووی بنا کے ہمیں بھی دکھائی ہے. جو بھی بندہ سینٹ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زری کو دیکھتا ہے تو اگر سچے دل سے اس کو جھک کے سلام کرتا ہے اور ساتھ آل محمد کو اپنا لیڈر تسلیم کرتا ہے، آل محمد 12 امام 14 معصوم کو اپنا وہ معصوم سمجھتا ہے، ان کو سمجھتا ہے کہ ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو اتنی عظمت کا مالک ہے. کائنات بنی ہے ان 14 کے صدقے میں. تو اس 14 نے اپنے جو ہے نا ادوار میں وہ کام کیے جو کوئی بھی نہ کر سکا. تو دین بھی بچایا، انسان کو بھی جینے کا حق دیا. تو یہ دیکھ لو یہ ساری کی ساری زری شاہ صاحب کے والد صاحب کی، شاہ صاحب کی محنت. یہ شاہ صاحب ہیں، چہرے سے محسوس ہو رہا ہے کہ ملنگ سید ہے، موالی سید ہے. تو کل کائنات کے بادشاہ یہ 14 ہیں. تو دیکھ لو بڑی خوب پاکستان میں یہ زری دیکھ لو. جب لاہور جاتے ہیں تو یقین کرو ہم بڑا دکھی ہو جاتے ہیں کہ لاہور کی پوزیشن کیا ہے کہ سینڈ کی زری ہے ادھر تو جگہ ہی نہیں ہے، تو بڑی تنگ جگہ. تو بیر دیکھتے ہیں روزے بنے ہوئے ہیں ان میں، بڑی وسعت والی جگہ ہے. تو میں دعا بھی کرواتا ہوں، آمین آپ سارے لوگ کریں کہ سینڈ رقیہ کی جو مزار ہے لاہور شہر میں وہ بھی اسی طرح ان کو جگہ ملے اور وہ خوبصورت ترین انداز میں اس کو اس انداز میں زری بنائیں جس انداز میں یہ بنی ہوئی ہے. یا عراق میں یا ایران میں زریاں بنتی ہیں اور لوگ سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، تو اپنے روح کو ان کو تسکین ملتی ہے. تو میں اب کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ دیکھا، جن کو پیارا لگا، وہ اس کو لائک بھی کریں، آگے اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. تو مجھے دعا بھی دیں، آپ کی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ میں طالب دعا ہوتا ہوں. تو بہت مہربانی، بہت شکریہ.